الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. بئس ما اشتروا به انفسهم. بئس ما یہ لفظ افعال ضم میں سے ہے. بئس کیا ہی برا، کسی چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ نعمہ کا استعمال ہوتا ہے افعال مدح میں سے کسی چیز کی اچھائی بیان کر. نعم الرجل، کتنا ہی اچھا آدمی ہے، کیا ہی اچھا آدمی ہے. یہ تعجب ظاہر کرنے کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو بئس یا بئس ما کتنی ہی بری چیز ہے، کتنا ہی برا ہے. اشترا یشتری اشتراءً کے معنی بیچنا، یہ خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے. بہی انفسہم، بئس ما اشتروا بہی انفسہم، کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں بیچا انہوں نے اپنے آپ کو. بئس ما بری ہے، اشتروا بہی انفسہم وہ قیمت جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. ان یکفروا، ان کہ یکفرو منکر ہوئے، کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، بغین، یہ بغین کا لفظ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. بغاوت، ضد، عناد، حد سے تجاوز کرنا. ان ینزل کہ اتارے، اللہ من فضلہ اپنے فضل میں سے، علی من یشاء جس پر چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب کا صرف اس جلن سے انکار کر رہے ہیں، اس ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے اتار رہا ہے. تو کیا ہوا؟ فباؤوا بغضب علی غضب. فباؤوا یہ نصر ینصر سے باء یبوء بوءا، یہ اس کا صلہ اگر الیہ آ جائے تو لوٹنا لازم، بھی آ جائے تو لوٹانا. فباؤوا بغضب علی غضب تو یہ لوٹے غضب در غضب لے کر. وللکافرین فباؤوا بغضب علی غضب، یہ غضب بالائے غضب لے کر لوٹے. وللکافرین عذاب مہین، وللکافرین اور ان کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین ذلت کا. وللکافرین عذاب مہین، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں. یہ مہین اہانت سے، باب افعال سے. تو یہاں اس سے پہلے فلعنت اللہ علی الکافرین کہا کہ ایسے کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو کہ خوب جاننے کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں. اور انکار کی وجہ پہلے بھی بیان کی گئی کہ ضد اور عناد ہے. تو یہاں فرمایا کہ اب ضد اور عناد کے علاوہ ان کے ہاں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اگر ہم محمد کو مانیں گے تو پھر ہماری جو اجارہ داری مذہبی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہماری عزت ختم ہو جائے گی. ہماری طرف جو لوگ آتے تھے وہ اب ہماری طرف نہیں آئیں گے، اس کے پیچھے چلے جائیں گے، تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی. تو فرمایا کہ دنیا کے اس اغراض اور مقاصد کے مقابلے میں اپنے آپ کو بیچ ڈالنا، عذاب کی طرف دھکیلنا، یہ کتنی بری بات ہے. ان یکفروا، وجہ اس کی یہ بتا دی کہ انہوں نے یہ گھٹیا حرکت کیوں کی کہ بما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کا کفر کیا، بغیاً بغاوت کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے. یہ کس وجہ سے؟ ضد، عناد، اس کا ترجمہ ضد اور حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے. کس بات پر؟ کہ ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ اپنے فضل کو اتارتا ہے، علی من یشاء جس
پر چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے. یعنی ان کی تو امید یہی تھی کہ جو آخری نبی آنے والا ہے 1400 سال تک ہماری اجارہ داری رہی ہے, ہم لوگوں کے روحانی طور پر لوگ ہماری طرف متوجہ تھے, تو اب 1400 سال کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ اب تک کا جو زمانہ آیا اس میں یہ کوئی تقریباً 600 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کہتے ہیں اس زمانے کے بعد جو نبی آئے گا تو وہ ہم میں سے ہی آئے گا, بنی اسرائیل ہی میں سے آئے گا. تو اپنی اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے. کیوں اتاری اس کے اوپر بنی اسماعیل میں سے؟ تو اب فباؤ بغضب علی غضب, تو یہ غضب در غضب لے کر لوٹے. کفر کی وجہ سے غضب اللہ کا ان کے اوپر ہے, کافروں کے اوپر, لیکن جان بوجھ کر جانتے بوجھتے اگر کوئی کفر کرے تو یہ غضب در غضب ہے. کفر بھی کیا اور اچھی طرح سمجھ کے کفر کیا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین, اور کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا ہے. یہ مہین اہانت ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز اس لیے کہ یہ کفر انہوں نے اپنی عزت کے لیے اختیار کیا تھا, تو اللہ اس کے مقابلے میں اہانت والا عذاب ان کو دے دیں گے. اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, وَإِذَا اور جب, قیل کہا جاتا ہے ان سے, قیل مجہول قال یقول سے, آمنو مانو ایمان لاؤ, بما انزل اللہ جو اللہ نے بھیجا ہے اس کو, قالو تو کہتے ہیں, نؤمنو ہم مانتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں, بما اس چیز پر, انزلا جو اتارا گیا ہے, علینا ہمارے اوپر, ویکفرون بما وراءہ, ویکفرون اور کفر کرتے ہیں, بما وراءہ اس چیز کا جو اس کے علاوہ ہے. ورا کا لفظ مشہور ہے, ما وراء قانون کہتے ہیں قانون کے سے ہٹ کر, بما وراء ہو اس سے ہٹ کر اس کے علاوہ, وہو الحق حالانکہ وہ سچا ہے, مصدقا تصدیق کرنے والا ہے, سچ بتانے والا ہے, لما معہم اس چیز کو جو ان کے پاس ہے. قل آپ کہہ دیجئے, فلما تقتلون انبیاء اللہ, تو تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے, من قبل اس سے پہلے, ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے, آمنوا بما انزل اللہ کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ, قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ وہو الحق, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا, یعنی کیا کون سا تورات, اور اس کے سوا یعنی دوسری آسمانی کتابیں قرآن اور انجیل وغیرہ کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ وہ حق ہے. مصدقا لما معہم اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین, اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو, یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہو, تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے. یہاں ان کو جو دعوت دی جا رہی تھی ایمان کی, تو یہ اس کے جواب میں جو پہلے بھی گزری یہ بات کہ کہتے کہ بھائی ہم اپنی کتابوں کے اوپر تو ایمان لاتے ہیں, تورات پر ہم ایمان لاتے ہیں, اور آخرت پر ہمارا ایمان ہے, اللہ پر ہمارا ایمان ہے, تو ہم بھی مومن ہیں, مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. تو پہلے اول تو ان کی یہ بات باطل اس لیے ہے کہ حکم ایمان کا یہی ہے کہ جس دور میں جس زمانے میں اللہ وحی اتارے اور نبی اور رسول بھیجے تو اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا, اس کی تعلیمات کو ماننا یقینی طور پر یہ ایمان ہوتا ہے. پہلی بات تو ان کی یہی مسترد ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور پہچانا بھی اور پھر بھی اس کا انکار کیا تو کفر تو یہی سے ہے اس کا. لیکن یہاں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ اپنی کتاب پر عمل کرنے کا جو دعویٰ کر رہے ہو وہ بھی جھوٹا ہے, اپنی کتاب پر جو دعویٰ کر رہے ہو ایمان کا وہ بھی تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے. کیوں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, یہی دعویٰ کہ تم جو اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن اس پر ایمان لاؤ. قالوا نؤمن بما انزل علینا, ہم تو ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے یعنی تورات. اب یہاں بھی ضد اور ہر درمی کی بات یہاں سے بھی آ گئی, ہم اور بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں مانتے. حالانکہ انجیل کو بھی تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ضد بازی میں کہتے ہیں کہ جو ہماری طرف یعنی بنی اسرائیل پر جو کتابیں اتری ہیں تورات, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور اس کے علاوہ سے انکار کرتے ہیں, قرآن سے انکار. اب انکار کی کوئی وجہ ان کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن اتارا گیا یہ حق ہے, اس کو مسترد کرنے کا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کیوں مسترد کیا جا رہا ہے, کیوں اس سے انکار کیا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ بات مصدقا لما معہم, دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب یہ قرآن تو اس کے پاس جو کتاب ہے تورات اس کی تصدیق بھی کرنے والی ہے. کیسے تصدیق؟ یہ کل بھی گزری یہ بات کہ یہ تصدیق اس طرح کہ ایک تو یہ کتاب قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پچھلی جو کتابیں تھیں وہ بھی حق تھی, وہ جو تبدیلی انہوں نے کی ہے وہ تو کتاب ہی نہیں ہے نا, کتاب سے ہٹ کر چیز ہے. فی نفسی ہی جو کتاب اللہ نے اتاری تھی موسیٰ علیہ السلام پر, جو کتاب اتاری گئی تھی
عیسیٰ علیہ السلام پر وہ حق ہے، ان کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے. ایک تصدیق تو اس طرح، اور دوسری تصدیق ان کو سچ اس طرح بتاتی ہے کہ وہ اپنی کتاب کا حوالہ بھی دیتے تھے اور ان کتابوں میں موجود بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی، قرآن کے بارے میں پیشن گوئی. تو اب جب نبی آیا یا قرآن آیا تو اس کو سچ کر کے ثابت کر دیا. تو اب اگر تم انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی تورات کا بھی انکار کرتے ہو. تو کیسے کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ ایک بات، اگر تم جو تمہارے طرف نبی آئے ان پر ایمان لانے والے ہو تو تم نے اس سے پہلے اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ مان لیتے نا ان کو بھی، تم تو اس کے بھی منکر ہو. انبیاء جب آئے تو کچھ کو تو انہوں نے جھٹلایا اور کئی انبیاء کو انہوں نے، نبیوں کو انہوں نے شہید کیا، جیسے یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، ان حضرات کو ان لوگوں نے شہید بھی کیا تھا. تو یہ ایک دلیل ان کے اوپر یہ بیان کی جا رہی ہے کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ جو ہماری طرف نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو تم تو اپنے انبیاء کے قاتل ہو. تم کیسے ایمان لاتے ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، یعنی تمہارے یہ مومن ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے. یہاں ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ یہ خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے ان سے ہے. انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، ان کے باپ دادا نے قتل کیا تھا پرانے ادوار میں. تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن وہ ان کے افعال کی تردید بھی نہیں کرتے تھے، اس کو اچھا سمجھتے تھے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی برائی میں شامل نہیں ہے لیکن اس برائی کو اچھا سمجھتا ہے تو یہ بھی گویا کہ اس میں شامل ہے. تو اگرچہ یہ لوگ اس قتل میں خود شریک نہیں تھے لیکن ان کے آبا و اجداد جو شریک تھے تو ان کی تعریفیں کرتے تھے کہ صحیح کیا انہوں نے، ان کی تردید کبھی انہوں نے نہیں کی. ان کو ماننے والے ہیں یہ لوگ، اس لیے گویا کہ ان لوگوں نے بھی، یہ لوگ بھی اس جرم میں شریک ہیں.